آج ہمارا ٹاپک ہے کسی چیز کو رسمی یا کم سمجھنا یا لکیر کا فقیر. اس کو انگلش میں اسٹیریوٹائپ کہتے ہیں. دیکھیں ایڈوانس آکسفورڈ ڈکشنری اور مائکروسافٹ انسائکلوپیڈیا اس کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ کسی فرد یا گروہ کی اصلیت کو غلط انداز میں پیش کرنا یا بگاڑ کر پیش کرنا اور معنی بدل دینا وغیرہ لکیر کا فقیر کہلاتا ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ وہ گروہ یا افراد جو کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتے ان کو لکیر کا فقیر کہا جاتا ہے. تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے بھی تبدیلی پسند نہیں کرتے. یہ لوگ تعلیم کے بھی مخالف ہوتے ہیں، جدید سہولیات کے بھی مخالف ہوتے ہیں، اپنے باپ دادا کی طرز پر زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں جی آج کل آپ پاکستان کے بھی دیہاتوں میں دیکھیں، بجلی پہلے آ رہی تھی اس کے مخالف، ٹی وی آ گئی اس کے مخالف، انٹرنیٹ آیا اس کے مخالف، بچیوں کی تعلیم کے مخالف. ان لوگوں کو لکیر کے فقیر کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جو تھے وہ بس ٹھیک تھے، اسی دور کا بس پتھر کا دور ہو، تو کوئی کسی قسم کی پازیٹیو تبدیلی بھی پسند نہیں کرتے. ان لوگوں کو لکیر کا فقیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ایک اور چیز ہے، اور یہ آپ کی سیوکس میں اسے کہتے ہیں اسکیپ گوٹ یا فرضی قصوروار یا قربانی کا بکرا. اب قربانی کا بکرا یہ لفظ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں اسکیپ گوٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی اس طرح تھا کہ یہ 16ویں صدی میں عیسائی لوگ جو تھے، یہ یہودی جو ہوتے تھے، ان میں یہ گناہ کرتے کچھ کرتے، یہ سارے لوگ ایک بکرے کو ہاتھ لگاتے، کہتے ہمارے سارے قصور ہمارے سارے گناہ اس بکرے میں اب منتقل ہو گئے ہیں. اب اس بکرے کو ویرانے میں لے جا کر ذبح کر دیتے اور کہتے ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. یعنی اسی لیے یہ لفظ اس کے لیے اسکیپ گوٹ استعمال ہونے لگا انگلش میں اور اردو میں قربانی کا بکرا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی غلط کام کا ملبہ اصل مجرموں کی بجائے کسی اور پر ڈالنے کو قربانی کا بکرا کہا جاتا ہے. یعنی قربانی کا کسی اور کو بکرا کہا جاتا ہے. غلطی کسی اور کی اور سزا کسی اور کو. غلطی کوئی کرتا ہے اور سزا کسی اور کو ملتی ہے. یہ غیر انسانی فعل ہے. پرانے زمانے میں یہودی اپنے تمام گناہوں کو ایک بکرے پر ڈال کر اسے ذبح کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے گناہ ختم ہو گئے ہیں. اس طرح انگلش میں یہ لفظ اسکیپ گوٹ یعنی قربانی کا بکرا وجود میں آیا. بڑے بڑے پیسے والے چودھری، خوانین، لینڈ لارڈ وغیرہ اپنے گناہوں اور غلطیوں کو کسی غریب پر ڈال کر اسے مجرم بنا دیتے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا فعل ہے. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جو بڑے مجرم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی بہت بڑی کرپشن ہو جاتی ہے، ایک کلاس 4 کو پکڑ کے جی ساری غلطی اس کی ہے، یا کسی کلرک کو پکڑ کے سزا دے دیتے ہیں، خود بچ نکلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قربانی کا بکرا بنانا. آپ دیکھیں بڑے بڑے افیسر اور یہ جتنے بیوروکریٹ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے منسٹر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کسی کلاس 4 ملازم کو بس پیسے دے کر کہیں گے وہ بس یار تم ساری باتیں اپنے اوپر ڈال دو، بعد میں ہم آپ کو نکال دیں گے، اور اس بیچارے کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فرضی قصوروار. آگے ایک اور ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ کہ متنوع معاشرے کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. دیکھیں متنوع معاشرہ میں نے آپ کو تنوع بتایا تھا کہ ایسا معاشرہ جس میں ایک ہی رنگ اور نسل کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ثقافتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف کلچر کے لوگ ہوتے ہیں. یہ مل کر متنوع معاشرہ بناتے ہیں. اب اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، مختلف یعنی رنگ برنگی پھولوں کا گلدستہ ہے پاکستان. تو اب اس میں ایک تو مخلوط ثقافت ہوتی ہے. ثقافت کہتے ہیں رہن سہن کے طریقے، رسم و رواج وغیرہ. اب دیکھیں ہندوؤں کی اپنی ثقافت ہے، بلوچیوں کی اپنی ہے، ان کا اپنا فیشن ہوتا ہے، اپنا ڈریس ہوتا ہے، اپنے تہوار ہوتے ہیں. سندھیوں کے اپنے، پنجابیوں کے اپنے، اور پٹھانوں کے اپنے. اور جب علاقوں کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہ مختلف رنگ نظر آتے ہیں. تو وہ معاشرہ جو مختلف مذہب، زبانوں اور ثقافتوں پر مشتمل ہو اسے متنوع معاشرہ کہتے ہیں. یہ مختلف گروہ اور ثقافتیں مل کر ایک مخلوط ثقافت بناتی ہیں. پاکستانی ثقافت مخلوط ہے. ایسی ثقافت میں ہر گروہ اپنی حیثیت برقرار رکھتا ہے
تمام مذہب نسلیں وغیرہ مل کر اس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یعنی پاکستانی کی ثقافت کی ہم بات کریں تو یہ ساری سندھی، بلوچی، پنجابی سب کو مل کر ایک بنتی ہے مخلوط. لیکن ہر ایک یہ پاکستانی ثقافت تو ہے، لیکن ہر کوئی اپنا رنگ مختلف رکھتا ہے. جیسے پاکستانی یا کرکٹ ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں نا، لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی کوالٹی ہے، لیکن سارے مل کر ایک ٹیم بنا دیتے ہیں. کوئی بالر ہوتا ہے، کوئی بیٹسمین. یہی دوسرے نمبر پر آتا ہے باہمی تعاون کا فقدان. جہاں پہ متنوع معاشرہ ہو نا، وہاں ایک دوسرے سے تعاون کم ہی ہوتا ہے. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے جو گروہ ہے یا میری جو نسل ہے یا میری جو زبان کے لوگ ہیں، میں ان کو زیادہ فائدہ پہنچاؤں. تو وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعاون کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا تعاون نہیں کرتے. وہ ایک قوم بن کر نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے ہر گروہ کا جھکاؤ اپنے لوگوں، اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کی طرف ہوتا ہے. اس سے ٹکراؤ بھی پیدا ہوتا ہے اور تنازعات بھی جنم لیتے ہیں. پھر سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے. یعنی ہر بندہ کہتا ہے، جیسے کوئی برادری ہے بہت بڑی، اس کی تعداد ہے، تو وہ اپنی ایک پارٹی بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی بنا لیتا ہے، اور اس طرح زیادہ پارٹیاں بن جاتی ہیں اور ملک کے اندر عدم استحکام بھی پیدا ہوتا ہے. متنوع معاشرے میں سیاسی عدم استحکام ہمیشہ رہتا ہے. ہر گروہ اپنی پارٹی بنا لیتا ہے، ہر گروہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ٹھیک ہے، اور پھر اگلا آتا ہے معاشی عدم استحکام. متنوع معاشرے میں ہر گروہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اور اکثر ایک گروہ زیادہ امیر ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں، غربت بڑھ جاتی ہے، اور معاشی عدم استحکام بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے. پھر آ رہی ہے مقابلے کا رجحان. ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ متنوع معاشرے میں مقابلہ ہوتا ہے. ایک گروہ دوسرے گروہ سے مقابلہ کرتا ہے، ایک زبان والے دوسرے زبان والوں سے مقابلہ، اس سے طاقتور بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ مقابلہ شروع میں تو ٹھیک ہوتا ہے، بعد میں یہی مقابلہ جو ہوتا ہے نا، فسادات کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ میرے حقوق غصب ہو گئے. تو اس طریقے سے پھر وہی بات آتی ہے، تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں. تو آج ہم نے یہ چیزیں پڑھی. یعنی قربانی کا بکرا کیا ہوتا ہے یہ پڑھا، متنوع معاشرے کی خصوصیات ہم نے پڑھی، یعنی مخلوط ثقافت، باہمی تعاون کا فقدان ان میں، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اور مقابلے کا رجحان. ٹھیک ہے جی.